دیکھو محمد کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، بتا رہا ہے میں ایک رات میں 7 آسمان گھوم کر آیا ہوں۔ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے یہ جو محمد کہہ رہا ہے یہ سچ ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سب جادو ہے اور جھوٹ ہے۔ ایک رات میں کوئی نہیں جا سکتا 7 آسمان پر۔ یہ محمد جھوٹا ہے اور اس کی باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس کو دیکھ لے تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ واقعہ معلوم چل جائے۔ تو چلیے ایپیسوڈ 2 کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اس کے بعد پھر سفر اوپر کی طرف جاری رہا۔ جب دوسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہاں 2 کزن خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ آپ دونوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، اور جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو یہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جنہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی دے دی گئی تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ اور جب چوتھا آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام ملے جو اپنی قوم میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور پھر چھٹا آسمان پر پہنچے تو یہاں ایک نبی سے سامنا ہوا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آئے، لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ یہ حسد نہیں تھا بلکہ اپنی امت پر افسوس اور رشک کے آنسو تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان پر پہنچے تو یہاں وہ ہستی بیٹھی تھی جو شکل و صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھی، یعنی ملتی جلتی تھی۔ اور وہ بیت المعمور یعنی آسمانی کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ آسمانوں کا کعبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور جو ایک بار نکل جاتا ہے وہ قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد وہ مقام آیا جہاں مخلوق کی حد ختم ہوتی ہے، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے اور اس کے پھل مٹکوں جتنے بڑے تھے۔ جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانکا تو اس کا رنگ بدل گیا، کوئی مخلوق اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں سونے کی تھالیاں اڑ رہی تھی، اور یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ کر رک گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی جبرائیل کیا ایسے موقع پر میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لرزتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میری حد یہاں ختم ہوتی ہے، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ آگے آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جسے صریف اللہ کلام کہا جاتا ہے، جہاں تقدیر لکھنے والے قلموں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ پھر وہ گھڑی آ گئی جس کا کائنات کو انتظار تھا، یعنی اللہ اور اس کے محبوب کی ملاقاتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ اللہ سے 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور محبوب کے درمیان گفتگو کیا ہوئی؟ روایات اور علماء کے مطابق
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو تحفہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی پیش کی اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالی نے جواب دیا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کے رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملاقات میں اپنی امت کو بھی شامل کر لیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ پھر اللہ تعالی نے اس ملاقات میں اللہ نے اپنی بندوں کے لیے ایک تحفہ دیا، یعنی 50 نمازیں روزانہ۔ سوچئے 50 نمازیں، یعنی ہر آدھے گھنٹے بعد نماز پڑھنی تھی، لیکن پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے، یعنی جیسے چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا اللہ کی طرف سے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 50 نمازیں ملی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے سخت مزاج لوگوں کو بھگت چکے تھے، انہوں نے کہا واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت بہت زیادہ کمزور ہوگی، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے، آپ رب سے کمی کی درخواست کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالی نے 50 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چکر لگاتے رہے، حتیٰ کہ نمازیں 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، اب میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ تبھی اسی وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی میں نے اپنا حکم جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر آسانی کر دی، وہ 5 پڑھیں گے لیکن انہیں ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ یہاں آسمانوں کا سفر مکمل ہوا، ملاقات ہو گئی، تحفہ مل گیا، لیکن سب سے مشکل مرحلہ ابھی باقی تھا۔ رات ڈھل رہی تھی اور تاریخ کا سب سے بڑا سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ براق نے آخری چھلانگ لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس وہیں مکہ کے سرزمین پر، یعنی ام ہانی کے گھر یا حتیم کعبہ میں اتار دیا۔ بستر ابھی بھی گرم تھا، کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، جیسا کہ بعض روایات میں اشارتاً ملتا ہے کہ وقت تھم گیا تھا، لیکن اگلی صبح جو سورج طلوع ہوا وہ اپنے ساتھ ایک طوفان لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، چہرے پر فکر تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے مکہ والوں کو بتا دیا کہ میں راتوں رات 7 آسمان گھوم کر آیا ہوں تو یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ ابو جہل وہاں سے گزرا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو طنزیہ انداز میں پوچھا اے محمد، آج رات کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر۔ ابو جہل نے چلا کر کہا اے محمد، کیا یہی بات تم سارے لوگوں کے سامنے بول سکتے ہو؟ میں ابھی بلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے آواز لگائی
اے مکہ کے لوگوں ادھر آؤ، دیکھو محمد کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتوں کو سنو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان اور کفر آمنے سامنے ہونے والے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے یا کفر انہیں جھوٹا ثابت کر دے گی؟ لیکن یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر میں یا دوران سفر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا مناظر دکھایا جو گناہگاروں کے لیے وارننگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ہی چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت اچھالتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین خوشبو سونگھی اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے، جنہوں نے ایمان کی خاطر گرم تیل میں جلنا قبول کیا تھا۔ یہ اسٹوری کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔